بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، چند باتیں آپ سے اس امید سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ روزانہ ہم سب کو یہ سوچتے رہنا ہے کہ ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں، ناظرہ، نورانی قاعدہ یا حفظ، یہ ہم سب کے فائدے کے لیے ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ ہمیں روزانہ یہ سوچتے رہنا ہے کہ دنیا میں جتنے لوگ جہاں بھی جو پڑھ رہے ہیں ہم ان سے اچھے ہیں، یہ روزانہ سوچنا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کے بارے میں جو بات فرمائی ہے آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھلائے۔ ہم پڑھانے والے اساتذہ بھی اچھے ہیں اور آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی اچھے ہیں، تو ہمیں اپنے اس کام پر خوش بھی رہنا ہے اور اطمینان بھی رکھنا ہے، اور روزانہ یہ سوچنا ہے، جب بھی صبح پڑھنے بیٹھے آپ تو روزانہ یہ سوچنا ہے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں، جو یاد کر رہے ہیں، یہ دنیا کا سب سے اچھا کام ہے، اور یہ پڑھ لینے کے بعد ہم دنیا میں سب سے اچھے انسان ہوں گے اور آخرت میں بھی سب سے اچھے انسان ہوں گے۔ دوسری بات، ہم لوگ جو پڑھتے ہیں تو اچھا طالب علم بننا ہے سب کو، اچھا انسان بننا ہے سب کو۔ اس کے لیے تو ایک وہ کام کرنا ہے اور ضروری درجے میں کرنا ہے جو مدرسے کے نظام میں آتا ہے، یعنی درسگاہ کی حاضری ہے، سبق یاد کرنا ہے، مسجدوں میں پابندی سے آ کر نماز پڑھنا ہے، سنتوں کا اہتمام کرنا ہے، اساتذہ کا ادب کرنا ہے، اور جو بھی آپ یہاں کرتے ہیں روزانہ، اور آپ کو ان کاموں کو کرنے کا جو پابند بنایا جاتا ہے، وہ سب ایک اچھا طالب علم بننے کے لیے ضروری ہے، وہ سب آپ کو کرتے رہنا ہے۔ اس میں کچھ چیزیں اور شامل کر لیں جن کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں۔ ہے تو باتیں بہت، لیکن وقت مختصر ہے، اس لیے دو چار باتیں ہی اس میں آپ کو سناتا ہوں۔ ہمیشہ سچ بولیے۔ آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں، نگرانی ہوتی ہے، نماز پڑھو بھائی۔ آپ سوئے ہوئے ہیں، جگانے کی نگرانی ہے۔ کھانا کیسے کھانا، اس کی نگرانی ہے۔ درسگاہ کیسے پہنچنا، اس کی نگرانی ہے۔ ترانے کی نگرانی ہے۔ لیکن آپ جھوٹ نہ بولیں، سچ بولیں، اس کی کوئی نگرانی نہیں ہے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور میں یہ خاص بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ قرآن یاد کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ قرآن یاد کرنے میں اور قرآن کو محفوظ کرنے میں سچ بولنے کو بہت زیادہ دخل ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے 1 میل دور چلے جاتے ہیں، اس وجہ سے کہ اس کے منہ میں ایک بدبو پیدا ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اگر خوشبو کی بات کی جائے تو قرآن کے الفاظ میں جو خوشبو ہے وہ دنیا کے کسی عطر میں خوشبو نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں محسوس نہیں ہو رہی، لیکن خوشبو ہے اس میں۔ جیسے گلاب کا پھول دور سے ہم دیکھ رہے ہوں، اس میں خوشبو ہے، لیکن ہم تک وہ خوشبو پہنچ نہیں رہی ہے۔ جھوٹ جو طالب علم بولتا ہے، قرآن یاد نہیں ہوتا ہے،
قرآن اگر یاد ہے تو سینے سے نکل بھی سکتا ہے، اس لیے کہ جب فرشتے دور بھاگ رہے ہیں تو اللہ کا کلام کیسے دور بھاگے گا؟ آپ ذرا اندازہ کیجیے، سچ بولنے کی عادت ڈالیے، قرآن ایسا یاد ہوگا اور ایسا محفوظ ہوگا کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اندازہ کرنا ہے تو سچ بولنا سیکھیے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ سبق یاد نہیں ہے، جس وجہ سے نہیں یاد ہوا وہ مولوی صاحب کو بتا دینا ہے۔ نماز کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، جو بات ہے وہ بتا دینا، چاہے کچھ نقصان ہو جائے۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اگر جھوٹ بولے تو جس کام کے لیے آئے ہیں، وہ جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ پیچھے چلا جاتا ہے۔ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ ایک تیسری بات، مدرسے میں ایک ساتھ رہتے ہیں، دوستی بھی ہوتی ہے، ہمیشہ اس کی کوشش کرنا ہے کہ دوستی نیک بچے سے کرنی ہے۔ ایسے طالب علم سے یا ایسے بچے سے دور رہنا ہے جس میں کوئی بری عادت ہے، ہم دوری بنائے رکھیں۔ جب بھی کسی کے ساتھ آپ دوستی کریں گے، جب بھی کسی کے ساتھ آپ اٹھے بیٹھیں گے تو اس میں جو عادتیں ہوں گی وہ آپ میں بھی آئیں گی۔ آپ یہاں سے پڑھ کر جائیں اپنے محلے میں، اپنے گھر میں، وہاں بھی آپ کے دوست اچھے ہونے چاہیے، برے دوست نہیں۔ بروں کی دوستی سے دور رہنا ہے۔ بروں کی دوستی کا نقصان مدرسوں کے اندر بہت زیادہ ہے۔ ہمارے جو بڑے اساتذہ اور بزرگان دین گزرے ہیں وہ طلبہ کو ہمیشہ اس کی تاکید کیا کرتے تھے کہ برے لوگوں کی صحبت سے دور رہنا، اس سے علم نہیں آئے گا، اس سے بری عادتیں آئیں گی۔ قصہ یاد آیا، بڑا دلچسپ ہے لیکن سبق آموز ہے۔ ایک چوہا تھا، اس کی دوستی ہو گئی ایک میڈک سے، چوہے کی دوستی میڈک سے ہو گئی۔ اب چوہا اور میڈک دونوں دریا کے کنارے بیٹھ کے خوب گپ کرتے تھے، خوب مستی کرتے تھے، باتیں کرتے تھے۔ اس کے بعد جب رات ہوتی تھی تو میڈک پانی میں چلا جاتا تھا، چوہا اپنے بل میں چلا جاتا تھا، لیکن چوہے کو زیادہ دوستی تھی، میڈک کو اتنی زیادہ دوستی نہیں تھی۔ اب چوہا پریشان، اب بات کرنی ہے، دوست کے پاس اٹھنا بیٹھنا ہے، میڈک تو پانی کے اندر ہے۔ وہ دریا کے پاس آ کے میڈک کو آواز دیتا تھا تو میڈک تو پانی کے اندر ہونے کی وجہ سے کچھ سنائی نہیں دیتا تھا۔ اب چوہا بہت پریشان۔ دوسرے دن ملاقات ہوئی تو چوہے نے کہا کہ بھائی میرے دوست میڈک، تمہارے بغیر میں اداس ہو جاتا ہوں، تم سے بات کرنے کی بڑی طبیعت کرتی ہے، لیکن تم پانی میں چلے جاتے ہو۔ ایسا کرو تم پانی کے باہر آ جاؤ اور دونوں ساتھ بیٹھ کے ہم لوگ بات چیت کریں گے۔ میڈک کو اتنی دلچسپی نہیں تھی، اس نے کہا کہ نہیں بھائی میں تو پانی میں رہوں گا، میں باہر نہیں آ سکتا ہوں، تم کو پانی میں آنا ہے تو آ جاؤ۔ اب چوہا پانی میں تو رہ نہیں سکتا۔ چوہے نے میڈک کو ایک تدبیر بتائی۔ چوہے نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، میں ایک ڈوری لاتا ہوں، دھاگا، ڈوری کا ایک سرا میں اپنے پاؤں میں باندھ لیتا ہوں اور دوسرا سرا تمہارے پاؤں میں باندھ دیتا ہوں، اور تم پانی کے اندر اپنا رہو، جہاں جانا ہے جاؤ۔ جب بھی مجھے تم سے بات کرنے کی طبیعت ہوگی میں اپنا پاؤں ہلاؤں گا تو رسی سے تمہارا پاؤں بھی ہلے گا، تو تم سمجھ لینا کہ چوہا مجھے بہت یاد کر رہا ہے اور تم آ جانا۔ میڈک نے پہلے تو سوچا کہ کیا ضرورت یہ سب خواہ، لیکن اس نے اس کا دل رکھ، جب دوستی ہوتی ہے تو آگے بڑھتی ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، ڈوری لے آؤ، باندھ دیتے ہیں۔ چوہا ڈوری کہاں سے لاتا؟ ایک بنیے کی دکان سے چوری کر کے لایا، غلط کام ہوا، خیر لے آیا۔ ایک سرا اپنے پاؤں میں باندھا، ایک سرا میڈک کے پاؤں میں باندھ دیا۔ اب میڈک اپنا پانی کے اندر چلا گیا۔ اب جب بھی اس کو بات کرنی ہوتی پاؤں ہلاتا تو وہاں بھی حرکت ہوتی، میڈک چلا آتا اور بات چیت ہوتی، گپ شپ کرتے گھنٹوں۔ ایسا چلتا رہا۔ ایک چیل تھی وہیں آس پاس،
اس نے دیکھا کہ بھئی یہ چوہا گھنٹوں یہاں بیٹھا رہتا ہے، اس کو پکڑنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ جب بھی اس کو پکڑنا چاہتی ہوں یہ سوراخ میں چلا جاتا ہے، لیکن یہ گھنٹوں یہاں بیٹھا رہتا ہے، ادھر ادھر نہیں جاتا ہے، اس کو کیا پتا کس سے دوستی ہے کیا ہے۔ بس چیل نے ایک روز نشانہ لگایا اور اڑتی ہوئی آئی اور چوہے کو پکڑ لیا۔ اب جب چوہے کو لے کر وہ اوپر اڑی تو میڈک بھی لٹکتا ہوا اوپر آیا، اس لیے کہ اس کا پیر تو بندھا ہوا تھا اسی میں۔ اب میڈک کو تو سمجھ میں بات آ گئی کہ اب تو میری بھی جان گئی۔ اب چیل نے ایک شفٹ میں چوہے کو کھایا اور دوسری شفٹ میں میڈک کو بھی کھا لیا۔ یہ واقعہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کی مثنوی رومی آپ بڑے ہوں گے تو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس میں یہ واقعہ لکھ کر پھر بعد میں سب کو نصیحت کی ہے کہ بری دوستی کا انجام برا ہوتا ہے۔ اگر میڈک نے چوہے سے دوستی نہ کی ہوتی تو جب چوہے کو چیل نے پکڑا تو میڈک کی جان نہیں جاتی، وہ تو پانی کے اندر رہتا ہے، اس کو چیل نہیں پکڑ پاتی۔ لیکن جب چوہے سے میڈک نے دوستی کی اور دوستی میں اندھا ہوا تو جب چوہے کی جان گئی تو میڈک کی بھی جان گئی۔ تو عزیز طلبہ، جب بری دوستی کریں گے تو وہ دوست تو ڈوبے گا ہی، اس کو قرآن نہیں یاد ہوا، آپ کو بھی نہیں یاد ہوتا۔ وہ اگر غلط راستے پر گیا، آپ بھی غلط راستے پر جاتے ہیں۔ تو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ برے بچوں سے، جن کے برے اخلاق ہیں، ان سے دوستی نہیں کرنی ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ ایک آخری بات، آپ لوگ ابھی چھوٹے ہیں، ابھی ایسی عمر ہے کہ آپ اپنے کو جیسا ڈھالیں گے ویسا ہی بنیں گے۔ ماں کے پیٹ میں اگر بچہ ایسا پل رہا ہو جس کا ایک ہاتھ نہیں ہے، باہر آتا تو کیسا آتا؟ باہر جب پیدا ہو کر آئے گا اس وقت بھی اس کا ہاتھ نہیں ہوتا۔ اگر پیٹ کے اندر اندھا ہے، باہر آ کر بھی اندھا رہتا۔ آپ ابھی مدرسے کے اندر ہیں تو ایک طرح سے مادر علمی بولتے ہیں مدرسے کو، یعنی یہ بھی علم کی جو جگہ ہے، یہ بھی ایک ماں ہے، ہم اس کے پیٹ میں ہیں۔ لیکن اس پیٹ میں اور اس پیٹ میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچے کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ حسین بنے، جمیل بنے، برا بنے، خراب بنے، اللہ جیسا چاہے ویسا بنتا۔ لیکن اس ماں کے پیٹ میں آپ جب تک ہیں، آپ کو اختیار ہے، آپ اپنے ہاتھ پیر جتنا اچھا بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں۔ عمر کم ہے، اس لیے آپ اپنے وقت کی حفاظت کیجیے۔ کس کی؟ وقت کی حفاظت کیجیے۔ جس وقت کا جو کام ہے ہمیں کرنا ہے۔ موبائل جانتے ہیں آپ؟ موبائل بہت سے بچے یہ بھی جانتے ہوں گے کہ موبائل میں ڈھیر سارے فنکشن ہیں۔ آپ یوٹیوب پر کوئی ویڈیو بھی دیکھ سکتے، کچھ سننا چاہیں سن بھی سکتے، گیم کھیلنا چاہیں گیم بھی کھیل سکتے، کوئی تقریر سننا چاہیں تقریر بھی سن سکتے، ڈھیروں کام ہوتے ہیں اس میں۔ لیکن وہ کام ہوتے ہوئے اگر کسی کا فون آیا، کسی کی کال آئی تو وہ سارے فنکشن رکتے ہیں یا نہیں رکتے ہیں؟ بولیے، جو لوگ جانتے ہیں وہ بولے۔ اگر آپ یوٹیوب پر کچھ دیکھ رہے ہیں، میں نے آپ کو کال کی تو یوٹیوب کی ویڈیو رک جاتی نا، اب کال شروع ہو گئی۔ ایسے ہی ہم کہیں بھی رہیں، کھیل میں رہیں، گھر گئے ہوئے ہیں، باہر ہیں، اندر ہیں، ہمارا جو مقصد ہے، ہمارا جو کام ہے، اس کا وقت آیا سب فنکشن بند۔ کھیل کود جیسے ہی ٹائم ہوا کھیل کود بند، جیسے ہی ٹائم ہوا بیدار ہو کر مسجد میں۔ اپنے مقصد کو پہچاننا ہے۔ موبائل دیکھیے انسان نہیں ہے لیکن اپنا مقصد جانتا ہے کہ مجھے بنایا گیا ہے بات چیت کرنے کے لیے، لہذا کوئی بھی کام اس میں ہو رہا ہو، اگر بات چیت کرنے کا موقع آیا وہ موبائل سب کو روک کر بات چیت شروع کرا دیتا ہے۔ ہمیں بھی موبائل سے سبق حاصل کرنا ہے۔
دنیا میں کہیں رہیں، مدرسے کے باہر رہیں، اندر رہیں، جس وقت کا جو کام ہے اس کو یاد رکھنا ہے کہ ہم کس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ ایک واقعہ سنا کر بات ختم کروں۔ ہم سب کے بہت بڑے گزرے ہیں مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ۔ وہ جب پڑھتے تھے مدرسہ سہارنپور میں مظاہر العلوم، وہاں پڑھتے تھے، ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ڈائری، ایک کاپی رکھے ہوئے تھے اور روزانہ کا اپنا کام لکھتے تھے اس میں۔ مثلا تہجد سے شروع کرتے تھے، آج تہجد کے لیے کتنے بجے اٹھے، تہجد کی کتنی رکعت نمازیں پڑھی، اپنے استاد کو وضو کراتے تھے، وضو کا پانی کتنے بجے دیا، اس کے بعد کیا میں نے کیا، سبق کب پڑھا، کون سی کتاب کتنی دیر مطالعہ کی، کس استاد کی کتنی خدمت کی، صبح سے شام تک وہ لکھتے تھے۔ اب جب صبح سے شام تک لکھتے، ایک ہفتہ، 2 دن، 3 دن کے بعد اس کو ملایا جاتا، بھائی کل کیا ہوا، آج کیا ہوا اور کیا ہونا چاہیے تھا۔ اس طرح سے انہوں نے اپنی طالب علمی کی زندگی گزاری۔ تو اس وقت کے وہ طالب علم، اللہ نے ان سے اتنا کام لیا کہ بس پوچھیے مت۔ ہندوستان کے اندر قرآن کی اشاعت کا کام ہو، تجوید کا کام ہو، احیاء سنت کا کام ہو، بزرگی کا کام ہو، اور نہ جانے کتنے کام ہیں۔ آپ بڑے ہوں گے تو ان کے حالات پڑھیں گے۔ وہ جو بہت بڑے بنے، اس میں اس کا سب سے زیادہ عمل دخل تھا کہ انہوں نے طالب علمی کے زمانے میں اپنے وقت کا صحیح استعمال کیا۔ آج ہمارے یہاں، میں بھی اس میں شامل ہوں، وقت بہت ضائع ہوتا، ہمارا وقت بہت ضائع ہوتا۔ ہم آپ سے پوچھیں، ایک ہفتے میں آپ 5 وقتہ نمازوں کی جو سنت مؤکدہ ہے وہ پڑھے یا ناغہ کیے تو کیوں کیے، یا کتنے دن ہم پڑھ سکے، کتنے دن نہیں پڑھ سکے، اس کا ہمارے پاس حساب نہیں۔ تو وقت کا خیال رکھنا ہے، اسی سے آپ بڑے بنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو ان کہی ہوئی باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا